بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی رات اور یہ آج کا دن شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہیں جی۔ ہم لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہم نے باجماعت نماز عشاء بھی پڑھی ہے اور ہم نے باجماعت نماز فجر بھی ادا کی ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی میری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی وجہ سے ساری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ ہم نے الحمدللہ، میں تو رات کو پڑھتا رہا ہوں لیکن میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی ہے جو دل سے ہو، دل سے کی جائے۔ زبردستی کی یا کروائی اس کو عبادت نہیں کہتے، وہ عبادت نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی میں نے 10 ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں اس جمعۃ المبارک میں کہ آپ ان کو سماعت بھی فرمائیے گا، اگر ممکن ہو سکے نا اس کو گھر میں لکھ کے رکھ لیجئے گا۔ میں نے اس جمعہ کے بیان میں بھی کیا ہے، وہ یوٹیوب پہ بھی آ چکا ہے، لکھ کے رکھنا چاہیں، پرنٹ کر کے رکھنا چاہیں، یاد کر لیں جیسے آپ کی مرضی۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے ان 10 خصائص کی، میں نے ابتدا میں جمعہ کے بیان میں عرض کر دی تھی کہ جس گھر میں ہو اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگتی، اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی، وہ گھر والے کبھی حادثے کا شکار ہو کے گھر میں نہیں مریں گے۔ ہاں جی، کہ جیسے زلزلے آ رہے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، گھر والے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کے فضائل، وہ خصائص کا جو میں نے ذکر کیے ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے میں اگر عرض کروں، یہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان عالی شان ہے۔ میں وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہمارے لیے وہ حجت ہو جائے۔ الحمدللہ میں بغیر کسی حوالے کے پہلے بھی کبھی بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، بینما انا فی الحطیم مضطجعا، میں حطیم کے اندر سو رہا تھا تو مجھے ایک آنے والے نے اذ اتانی آتن فشق ما بین ہذہ الی ہذہ فاستخرج قلبی، ایک آنے والا آیا میرے پاس، یعنی فرشتے آئے، انہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک میرے سینے کو چیر دیا، فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ثم اوتیت بطست من ذہب مملوءۃ ایمانا، سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان کے نور سے بھرا ہوا تھا، سونے کا تشت لایا گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو یا آپ کے گھروں میں ہو، ہمارے بڑے بزرگ جب بھی کوئی چیز لاتے تھے نا جی کھانے کے لیے، تو اتنا بڑا تھال ہوتا تھا جی، اس کے اوپر روٹی بھی رکھی ہوتی تھی، سالن بھی رکھا ہوتا تھا، چٹنی وغیرہ بھی، سلاد وغیرہ بھی، اتنا بڑا تھال ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں تھا وہ، آپ کے گھروں کا علم نہیں، ہمارے گھر میں آج بھی اماں جی نے، میری ماں جی نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے بڑا۔ حضور فرماتے بڑا سا سونے کا تاج لایا گیا اور جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، فغسل قلبی، میرے دل کو دھویا گیا، ثم حشی ثم اعید ثم اوتیت بدابۃ دون البغل، میرا دل دھویا گیا، پھر دل کو ایمان سے بھر دیا گیا، اس کے بعد دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ وفوق الحمار ابیض فحملت علیہ فانطلق بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میرا دل اندر رکھ دیا گیا، سواری کے لیے میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، یعنی براق۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور اس کے بعد مجھے جبریل امین آسمان کی طرف لے کر چلے۔ اب یہ اللہ آپ کی خیر کرے، حدیث پاک صحیح بخاری شریف باب المعراج کے اندر ہے اور اس کا نمبر ہے جی 3887 نمبر۔ اب یہ آپ نے حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی سنی، حضور کیا کہتے ہیں، میرا یہاں سے لے کے یہاں تک سارا سینہ چیرا گیا۔ ہارٹ سرجری کے اندر بھی نا وہ سارا سینہ چیر دیتے ہیں، کھول کے بیچ میں سے دل کو نکالتے ہیں۔ اس آپریشن کرنے سے پہلے نا انیستھیزیا کے اسپیشلسٹ لوگ آتے ہیں، وہ اس کو بے ہوش کرتے ہیں۔ بغیر بے ہوش کیے ہارٹ کو باہر نکالنا یہ گویا زندہ انسان کو مار دینے کے مترادف ہے۔ میرے تیرے نبی
کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. حضور کہتے ہیں میرے سینے کو چیرا گیا, دل کو نکالا گیا. کوئی ماں کا لال 2023 تک تو کیا قیامت تک بھی اپنے سینے سے دل کو نکلتے نہیں دیکھ سکتا. اس کے دل کے ساتھ کیا کیفیتیں ہو رہی ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا. میرے نبی کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا, دل اندر سے نکل چکا ہے, ان کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کو حوض کوثر سے دھو رہے ہیں اور اس کے اندر پھر نور بھر رہے ہیں. قبلہ پھر میں کیوں نہ کہوں میرا نبی بے مثال ہے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں ہو بولن دی. میں کیوں نہ کہوں کہ پھر میرے نبی وہ شانوں کا مالک ہے کائنات میں جس کو کوئی کسی کو وہ شان دی نہیں گئی. تو میں کیوں نہ اس بات کو تسلیم کروں جو عظمتیں, جو شانیں, جو رفتیں اللہ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام. میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل کو نور بنا دے, و بصری نورا, میرے بصارت کو نور بنا دے, و سمعی نورا, میرے سننے کی قوت کو نور بنا دے, و لحی نورا, میرے گوشت کو, و دمی نورا, میرے گوشت کو نور بنا دے, میرے خون کو نور بنا دے, و فوقی نورا, و تحتی نورا, و یمینی نورا, و شمالی نورا, و میرے سیدھے ہاتھ پہ بھی, میرے الٹے ہاتھ پہ بھی, میرے اوپر بھی, میرے نیچے بھی, یا اللہ مجھے نور علی نور کر دے. حضور قبلہ میرے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بخاری شریف کی روایت بتا رہی ہے کہ حضور کے دل کو نکالا گیا, حضور دیکھ رہے ہیں, غسل دیا گیا, ایمان بھرا گیا, پھر واپس رکھ دیا گیا. رب کعبہ کی قسم ہے جنہوں نے سینہ مصطفیٰ دیکھا ہے, کہتے تھے ایک بھی ٹانکے کا اثر نہیں تھا. میرے چاچا جی کا نا جی 2 مرتبہ بائی پاس ہوا ہے. اچھا جی, ان کے سینے پہ بھی نشان ہے جی, اور ان کی ٹانگ پہ بھی نشان ہے. ان کی ٹانگ وہ باقاعدہ وہ نا ٹانگوں کے نشان, ان کے زخم بھی موجود ہے. ایک دفعہ ایک ٹانگ سے لیا, ایک دفعہ ایک ٹانگ سے لیا, وہ سارے زخم ان کے موجود ہیں. میرے کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر ایک نشان بھی نہیں تھا, بے ہوش نہیں کیا گیا. تو میں پھر اپنے نبی کو نور نہ کہوں تو کیا کہوں؟ حضور آدھے تو نور ہم بھی ہیں. علم کو کیا دنیا کہتی ہے؟ نور کہتی ہے. یا آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور ہے. عقل کو کیا کہتے ہیں؟ نور خدا ہے جی. عقل بھی نور ہے, علم بھی نور ہے, دیکھنا بھی نور ہے. ادھا تو نور میں بیٹھا, ہاں جی. اور دیکھو لوگوں کو کیسا دھوکہ دیتے ہیں, ہاں جی. لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نورانیت کا انکار کرنے کے لیے گرامر کوئی غلط کر گئے. اچھا جی, اب میں آپ سے 1-2 متضاد الفاظ پوچھوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے. دن کا متضاد کیا ہے؟ رات ہے, ٹھیک ہے نا جی. عالم کی متضاد کیا ہے؟ جاہل. زمین کی متضاد کیا ہے؟ آسمان. ٹھیک ہو گیا. روشنی کی متضاد کیا ہے؟ اندھیرا. حضور نور ہیں تو پھر نور کی ضد بنتی ہے ظلمات. نور کی ضد بنتی ہے ظلم. نور کی ضد بشر نہیں بنتی. انسان کی ضد جانور ہے, انسان کی ضد نور نہیں ہے. یہ نور کی ضد انسان نہیں ہے. گرامر ہی آؤٹ کر دیجیے. میں نے یہ بچوں سے پوچھا ہے نا جی, یہ بچے جواب دے رہے ہیں. یار عقل ماری گئی, مت ماری گئی مولیاں دی. حضور دی نورانیت دا انکار کرن واسطے کہندے جی اسی نور مان لیا تو پھر بشر کتنے ہو گئے؟ پھر بشر تے نہ ہوئے. قد جاءکم من اللہ نور, جب قرآن نور کہہ رہا ہے, میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں بھی نور کر دے, میری کان بھی نور کر دے, میری زبان بھی نور کر دے, میرے بال بھی نور کر دے, میرے آگے بھی نور کر دے, میرے پیچھے بھی نور کر دے, میرے سیدھے بھی نور کر دے, میرے الٹے بھی نور کر دے, میرے اوپر بھی نور کر دے, میرے نیچے بھی نور کر دے, میرا گوشت بھی نور کر دے, میرا خون بھی نور کر دے. یا اللہ مجھے نور علی نور کر دے, میرا دل بھی نور کر دے. اللہ جانے کون سے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں, مت ماری گئی. حضور نور نہیں بشر ہیں, اور نور کی ضد ظلمات ہوتی ہے. نبی کے دشمنوں یا تو کہو نبی ظلمات تھے معاذ اللہ, جس کے صدقے تجھے دین کا نور ملا, ایمان کا نور ملا, قرآن کا نور ملا, عقل کا نور ملا, آنکھوں کا نور ملا, اور تجھے ہدایت کا نور ملا. سارے نور جس کے صدقے مل رہے ہیں وہ نور ہی کوئی نہیں. بڑی عجیب سی بات ہے نا جی. یہ میرے نبی کیا کریں, میرا سینہ چیرا گیا, میرا دل نکالا گیا, غسل دیا گیا, نور بھر دیا گیا اس کے اندر. دل کے اندر بھی نور, دل بھی نور, گوشت بھی نور, خون بھی نور, بال بھی نور, آنکھیں بھی نور, کان بھی نور, بال بھی نور, جسم بھی نور, آگے بھی نور, پیچھے بھی نور, کھبے بھی نور, سجے بھی نور, اتنے بھی نور, تے تھلے بھی نور, ہر پاسے نور علی نور. علی انہوں نے کوئی دلیل چاہیے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وفوق الحمار ابیض فحملت علیہ فانطلق بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا. پھر مجھے ایک جانور پہ سوار کیا گیا
جانور کون سا تھا جی؟ براق کہتے ہیں علماء. براق یہ جمع ہے لفظ، اس کا واحد جو ہے وہ ہے برقن. برقن، اور برقن کے معنی ہے بجلی. براق کہتے ہیں بجلیوں کا اکٹھ، بہت ساری بجلیاں. ہاں جی، براق. برقن جمع سنگولر، اور یہ جمع ہے جی براق. یعنی کہ وہ جانور، وہ جو نظر آ رہا تھا اس کی حقیقت نہیں تھی. اس کی رفتار کتنی تھی؟ حضور فرماتے ہیں جہاں پر نگاہ کی آخری حد ہے نا جی، وہاں پر اس کا ایک قدم ہوتا تھا. جہاں پر میری نگاہ کی حد کتنی ہے قبلہ؟ میری نگاہ کی حد مجھے نہیں پتا، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں جب صبح سورج نکلا ہونا تو میں ایسے دیکھتا ہوں نا، مجھے سورج نظر آتا ہے. میں جب رات کو چاند نکلا ہوتا ہے نا جی حضرت جی، میں ایسے دیکھتا ہوں تو مجھے چاند نظر آتا ہے. اچھا جی، جب چاند نہ ہو نا جی، اندھیرا ہو، تو مجھے ستارے نظر آتے ہیں. یہ آپ اپنے سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے گا کہ حضور یہ آپ کا چاند کتنے دور ہے؟ کم از کم 250 کروڑ میل سے بھی زیادہ کا. اچھا، اور سورج کتنا ہے؟ 900 کروڑ میل سے بھی زیادہ، کروڑوں میل کی بات ہو رہی ہے جی. اور یہ جو ستارے ہیں نا جی قبلہ، آپ ان کا ذرا پتہ کیجئے کہ ستارے کہاں ہیں. اربوں کھربوں کروڑوں میل کے فاصلے پر نہیں، نوری میلوں کے فاصلے پر ہے. یہ آنکھ پدی سے انسان کی، اس زمین کے رہنے والے ایک ایسے شخص کی جو نبی پاک کے نالین کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. اس بندے کی آنکھ کے نور کا یہ کمال ہے کہ اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے پر وہ دیکھ رہی ہے. حضرت جی اس حد تک وہ دیکھ رہی ہے. آپ ایک ستارے کی ذرا وہ پتہ کریں نا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ بجلی کی رفتار سے گیا جو بنتی ہے 1,86,000 میل کے قریب. لیکن میں کہتا ہوں نہیں وہ بابا، یہ بات ہو رہی معراج النبی کی، اور بات ہو رہی ہے اس جہان کی جس جہان کے اندر ابھی کتنے جہان آگے ہیں. ہماری ہوبل جو جیمز نہیں انہوں نے وہ ٹیلیسکوپ لانچ کیا ہے، وہ ابھی تک اس دنیا کی حد نہیں پہچان سکتے. وہ کہتے ہیں جی بجلی کی رفتار 1,86,000 میل بڑی تیز رفتار ہوتی ہے جی، فی سیکنڈ بہت تیز رفتار ہوتی ہے جی. اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، وہ تیرے لیے تیز رفتار ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تیرے لیے. فرشتوں نے جانا ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پہ، ہر روز جانا ہے، ہر روز آنا ہے. ہاں جی، فرشتوں نے اگلے جہان میں جانا ہے. جب ہم فرشتوں کے لحاظ سے دیکھیں گے نا، اب یہ جو ہے نا جی کوئی چھوٹا بچہ 2 سال کا 1 سال، اس کو ہم پکڑ کے ایسے گھمائیں نا، ہاں جی، یا ہم گھومیں تو وہ چیختا ہے، روتا ہے، کیونکہ اس کی مطابق رفتار بہت زیادہ ہے. اور ہمارے نزدیک رفتار، ہم جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا جی تو وہ چلاتے ہیں 60 پہ 70 پہ، بڑی زیادہ ہو گئی تو 80 پہ چلا دی. جو ریسر چلاتے ہیں نا جی وہ 150 کلومیٹر سے بھی زیادہ چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بڑی رفتار ہے. جہاز کی رفتار ہم کہتے ہیں یہ بڑی رفتار ہے. راکٹ کی رفتار ہم یہ کہتے ہیں بڑی رفتار ہے. لیکن حضور یہ کوئی رفتاریں نہیں جب جہان کی بات ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اتنی وہ رفتار کر رہی ہے. یہ میرے تیرے لیے تو بہت زیادہ رفتار ہے، لیکن جب 7 آسمان اوپر جانا پڑے نا جی پھر یہ رفتار کاؤنٹ نہیں ہوگی. پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چیونٹی چل رہی ہے. لاکھوں کروڑوں نوری سال کا فاصلہ آپ کی جیمز ٹیلیسکوپ، یہ جتنے بھی انہوں نے بھیجے ہیں اوپر خلائی سیارے، یہ طے کر چکے ہیں کہ بلا فاصلے. یہ آپ کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے پرزے اتنی تیز رفتاری سے سفر کر چکے ہیں. میں کہتا ہوں وہ تیرا میرا بنایا ہوا پرزہ نہیں تھا، وہ رب کا بنایا ہوا براق تھا. پھر اس کی رفتار کا عالم سبحان اللہ ہی تھا. اس کی رفتار کا عالم اس لحاظ سے تھا جس لحاظ سے وہ 7 آسمانوں، زمینوں اور جنت اور دوزخ کی سیر کروائی جانی تھی. یہ اس، اور میرے نبی کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی. حضور اب بتائیں یہ رفتار کہاں گئی؟ براق تھا. پھر کہتے ہیں جب سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی رہ گئے، براق بھی رہ گیا، آگے حجابات شروع ہو گئے، کسی کی جرت نہیں تھی جناب اس سے آگے پر بھی مار دے. وہاں تک تو براق لے کے گیا، آگے کیسے چلے گئے؟ حضور اب آگے تھی میرے نبی کی پرواز کی باری. حضور بتانا یہ چاہ رہے تھے میرے پہلے نا جی گدھے کی رفتار کو تم پہچان لو جس پر میں نے سواری کی ہے. گدھے اور کھچر کے درمیان کی چیز جو ہے وہ جس پر میں نے سواری کی ہے، پہلے میری سواری کی رفتار تو جانو، پھر میری رفتار کی طرف آنا، پھر مجھے سمجھنا. ابھی دنیا نے نا حضور کو بڑا نا وہ بالکل چھوٹا سا اتنا سا نبی بنا دیا.
اللہ نے جب تعارف کرا نا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ دنیا نہیں، رب الدنیا نہیں، الحمدللہ رب حضور کا تعارف کروایا وما ارسلناک الا رحمۃ اللہ تیری خیر کرے۔ اور میں نے تو دنیا کے اندر ہی حضور کو پھنسا کے رکھ دیا ہے، اور میں کہتا ہوں ہوئی 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 اللہ سے بڑھا دیا، اللہ سے بڑھا دیا۔ پہلے اللہ کے جہان تو پہچانو، اللہ سے بڑھا دیا۔ اللہ خود وہی لفظ استعمال کر رہا ہے، رب العالمین، رحمت للعالمین، اپنے لیے بھی رعوف اور رحیم، نبی کے لیے بھی رعوف اور رحیم۔ جب رب لے کے آ رہا ہے تو حضور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن بتا رہا ہے یا نبی کا فرمان بتا رہا ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضور گئے کیسے آگے؟ ایک ہی فیصلہ رہ جاتا ہے جناب، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پر گئے اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، وہ جتنے بھی اندھیرے تھے آپ کے جمال رخ بے مثال کے طفیل، اللہ نے سارے اندھیروں کو روشن کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، حضرت جی یہ مولانا سعدی کا وہ کلام ہے جو پنکھڑیاں تو چار ہیں لیکن حضرت جی پورا ایمان اس کے اندر اس بندے نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، کہتے ہیں کائنات کی جتنی بھی بہترین خوبصورت ترین سپرلیٹو ڈگریاں ہیں جتنی بھی، وہ ساری اکٹھی کر کے اللہ نے اپنے حبیب کے اندر رکھ دی، ہر چیز کی سپرلیٹو ڈگری، اس سے آگے ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اوے اللہ کے بندے کیا کیوں نہیں دیتا، صلو علیہ وآلہ، میرے نبی پر درود و سلام ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس وقت یہ جو کنواں ہے نا جی، یہ کنواں، اس کنویں کے اندر جو ہماری عقل کا مینڈک بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب تک نکال کے عشق رسول کے سمندروں میں غوطہ نہیں دلوائیں گے نا، اور اس کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کنویں کے اندر جو عقل کا مینڈک بیٹھ گیا ہمارے کہ صرف اتنی سی دنیا ہے جی اور اتنا ہی جہان ہے جی، اور اسی کے اندر میں رہ کے نہ جی ہم نے ہر ایک کو اپنے پیرامیٹر کے اندر، اپنے پیمانوں کے اندر ہم نے بند کرنا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر ہر چیز فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضور جب ہر چیز کے لیے، عالمین کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں قبلہ، تو پھر اپنی سوچوں کے دائرے کو محدود کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں 4 کلاساں بھی پڑھ لینی چاہیے نے، اگر کھول جاتی ہے 4 کلاساں پڑھ لو نا، خالی بندہ سکول پڑھ لے تب بھی بدبختی، خالی ادھر نکل جائیں اور ادھر نہ پڑھے تب بھی بدبختی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں سمجھ آئی، نہ وہ کام کر رہا نہ یہ کام کر رہا، دونوں کا امتزاج کرو۔ کیوں کہ ہم ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنے والے، الہی ہمیں سیدھا راستہ بتا، اس راستے پہ چلا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، شانوں، رفتوں، بلندیوں کے صدقے، حضور کی معراج کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی ہمیں بھی پستیوں سے نکال کر بلندیاں عطا فرمائے، ہمیں مشکلات سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ